بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس شخص نے مولا علی علیہ السلام سے ایک بہت ہی عجیب و غریب سوال کیا کہ اے امیر المومنین، میرے پاس بکریوں کا ایک جھنڈ یعنی ایک ریوڑ ہے۔ میں نے ان بکریوں کی نگرانی کے لیے ایک کتا رکھا ہے، تو اس کتے کے ڈر کی وجہ سے میری ساری بکریاں اکٹھی رہتی ہیں۔ لیکن اے امیر المومنین، کچھ دن پہلے میری ایک بکری کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے میں بکری کی صفات تو ہیں، لیکن بکری کی صفات کے ساتھ ساتھ کتے کی صفات بھی ہیں۔ اے امیر المومنین، میں بڑا پریشان ہوں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ بکری کا بچہ کتا ہے یا بکری۔ بکری کا بچہ ہو تو اس میں بکری جیسی صفات ہوتی ہیں، اگر کتے کا بچہ ہو تو اس میں کتے جیسی صفات ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر بچہ بکری کا ہے اور صفات کتے کی ہیں۔ جب اس شخص نے مولا علی علیہ السلام سے یہ سوال کیا تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ بکری کا بچہ کتا ہے یا پھر بکری، تو تم اس بچے کی آواز کو سنو۔ اگر بکری کا بچہ کتے کی طرح بھونکتا ہے تو تم سمجھ لو کہ یہ بچہ کتے کا ہے، اگر وہ بچہ بکری کی طرح بولتا ہے تو وہ بکری کا بچہ ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں یہ پہلے ہی کر کے دیکھ چکا ہوں کہ کبھی وہ بچہ کتے کی طرح بھونکتا ہے اور کبھی وہ بچہ بکری کی طرح آواز نکالتا ہے۔ تو پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پھر اس بچے کو پانی پلا کر دیکھ، اگر وہ بچہ کتے کی طرح پانی چاٹ کر پیے تو پھر سمجھ لے کہ وہ بچہ کتا ہے، اور اگر وہ بچہ بکری کی طرح گھونٹ لے لے کر پانی پیے تو سمجھ لے وہ بکری کا بچہ ہے۔ تو اس پر وہ شخص کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں کہ کبھی وہ بچہ کتے کی طرح زبان سے پانی چاٹ کر پیتا ہے اور کبھی بکری کی طرح پانی پیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر تم ایسا کرو، اس بکری کے بچے کو اپنی بکریوں کے جھنڈ یعنی ریوڑ سے علیحدہ کر لو۔ اگر یہ بچہ باقی بکریوں کے ساتھ جھنڈ میں چلتا ہے تو سمجھ لے یہ بکری کا بچہ ہے، اور اگر یہ بچہ تیری بکریوں کے کنارے کنارے چلتا ہے تو تم سمجھ لو کہ یہ کتا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین، میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں کہ کبھی وہ بچہ بکریوں کے جھنڈ میں چلتا ہے اور کبھی جھنڈ کے کنارے پر۔ تو اس پر امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، تم ایسا کرو، اس بچے کو گوشت کا ٹکڑا ڈالو، اگر وہ گوشت کو منہ لگا لے تو سمجھ لے وہ کتا ہے، اور اگر وہ گوشت کو منہ نہ لگائے تو سمجھ لے وہ بکری کا بچہ ہے۔ تو اس پر اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین، میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں کہ یہ بچہ کبھی کبھی گوشت کھا لیتا ہے اور کبھی منہ موڑ لیتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کا کیا کروں، کیونکہ بکری کا گوشت حلال ہوتا ہے اور کتے کا گوشت حرام ہوتا ہے۔ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اب میں کیا کروں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اب جو کام میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ کام تم نے یقیناً نہیں کیا ہوگا۔ تم یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ وہ بچہ کتا ہے یا بکری، تو تم جا کر اس بچے کو ذبح کرو۔ اگر اس بچے کے پیٹ سے ایک آنت نکلے جس طرح کتے کے پیٹ میں ہوتی ہے تو سمجھ لینا کہ وہ کتا ہے، اور اگر بکری کی طرح کئی آنتیں نکلیں تو سمجھ لینا کہ وہ کتا نہیں بکری کا بچہ ہے۔ اس کے بعد جب اس شخص نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے یہ جواب سنا تو فوراً آپ علیہ السلام کے قدموں میں گر کر عرض کرنے لگا کہ اے امیر المومنین، میرے پاس نہ ہی کوئی بکری ہے اور نہ ہی کوئی کتا۔ میں آپ علیہ السلام کے جوابات کو اس لیے رد کیے جا رہا تھا کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی آپ ان سوالات کے جواب دیں گے جن کو سن کر میری یہ زبان رک جائے، کیونکہ وارث قرآن ہر سوال کا ایک نہیں بلکہ ہزاروں جوابات رکھتا ہے۔ میں تو صرف آپ علیہ السلام کے امتحان لینے آیا تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ علیہ السلام وارث قرآن ہیں یا نہیں۔ آپ نے میرے ان سوالات کے جواب کا دریا بہا دیا
اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میرے سوالات کے جوابات کی ذرا بھی جسارت نہ کرتا۔ اور آج مجھے دل سے یقین ہو گیا ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہی وارث قرآن ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ وارث قرآن وہ ہوتا ہے جو زمین و آسمان، دنیا و آخرت، حتیٰ کہ ہر چیز کا علم رکھتا ہو، نہ کہ ان سب کا علم رکھتا ہو بلکہ ان کے متعلق تمام سوالات کا مکمل جواب بھی رکھتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کے بارے میں جو سوالات ہو، ان سوالات کا ایک نہیں بلکہ ہزاروں جوابات رکھتا ہو۔ اس کو وارث قرآن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔